حاجی غلام علی صاحب، ابھی مروہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جن 2 سینیٹرز کی مدد سے سینٹ میں دوبارہ ترمیم ہوئی ہے، اس میں ایک سینیٹر صاحب آپ کے بھی شامل ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے انہیں کہا ہے کہ اس کو فلور کراسنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور ایک ایسے سینیٹر صاحب بھی تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہی ووٹ دے کر استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جی چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف استعفیٰ دیا ہے تو وہ اب سینیٹر نہیں رہنا چاہتے، مگر آج پھر وہ آ گئے، آج پھر انہوں نے آ کے استعفیٰ دیا. تو آپ کی پارٹی کے بھی ایک سینیٹر صاحب شامل تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلور کراسنگ ہے یا ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور بڑا اچھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، یہ استعفیٰ اور ضمیر کی آواز یہ تو تب پتہ لگے گی کہ آپ ماضی کے مسلم لیگ کے کچھ کلپس نکال دیں جب ان کے لوگ بھاگ گئے تھے جی، یا پرویز الہی صاحب یا محترم شجاعت صاحب جب انہوں نے الگ بنایا تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. جب آج ان کو فائدہ پہنچا تو یہ کہہ رہے اسی سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب کل چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا احساس مسئلہ ہے. اس وقت ریاست جو ہے، ریاست پاکستان، وہ ایک بہت بڑے مشکل میں ہے. سیاسی عدم استحکام انتہا کو پہنچ چکی ہے، معاشی عدم استحکام ہے. یعنی افراد، اگر یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئین میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو یہ مجھے انتہائی معذرت ہے صدر مملکت فرما دے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو کرتا ہے جتنا کپڑا ہمیں ملا اتنے سے یہ نہیں بن سکتا، ایک کرتے کے لیے اس سے پوچھا جاتا ہے. اور ادھر دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ملک کو کمزوری کی طرف، بدامنی کی طرف، لاقانونیت کی طرف اور سڑکوں کو گرم کرنے کی طرف اور ہر وقت جلسے اور جلوسوں کی طرف، تو کیا یہ ملک ہم خود بٹھا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے، سیاستدانوں کو چاہیے دور اندیشی سے سوچے. آج جو 2 معزز جج صاحبان نے استعفیٰ دیا، یہ دنیا میں پاکستان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ لگ گیا کہ یار ایک سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان ایک غلط کام کے خلاف استعفیٰ دے رہے. دوسرے میں مدبانہ پوچھتا ہوں وفاقی حکومت سے، سیاسی لوگوں سے، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی قانون سازی بھی 2 دن میں ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. ان کو بولو، یہ تمام MNA کو الفٹ کہو کہ تم نے یہ پڑھا ہے. جی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اختیارات لینے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر یہ افہام و تفہیم سے 1 ماہ 2 ماہ اس پہ بحث ہوتی، کچھ چیزیں نکال کر کچھ چیزیں بالکل صحیح ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی اور بحث کر کے اس کا نتیجہ نکالا جا سکتا تھا. تو اس میں اب حاجی غلام علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس 27ویں ترمیم کا جو کانٹینٹ ہے اس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے، شیر افضل مروہ صاحب بھی نہیں کر رہے، اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی نہیں کر رہی، لیکن حکومت کے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہے. حکومت کو جو ہے وہ حکومت کے پاؤں بھی مضبوط ہیں، اور ایسے میں اپوزیشن جماعتیں جو تتر بتر بھی ہیں، جن کے پاس کوئی لائحہ عمل بھی نہیں ہے، تو بس آپ کے پاس تو پھر یہی آپشن رہ گیا نا کہ اس کو دل میں برا جانے، زیادہ سے زیادہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی بھڑاس نکال لیں. تو اپوزیشن تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، بے بس ہے. دیکھیں، ہمارے ملک کی تاریخ کی سٹڈی مجھ سے زیادہ آپ نے کی ہوگی، مروہ صاحب نے کی ہے. 77 میں کیا ہوا؟ الیکشن ہو گئے اور کیسے ایک جماعت آ گئی، اور جو تاریخ چلی تو پھر وہ حکومت کہاں گئی؟ جی، اسی طرح انہوں نے وہی رول جو ہے اس پہ نکل پڑے ہیں. اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے 2/3 اکثریت ہے، دیکھیں یہ اسمبلی کو نہ اکثریت حاصل ہے، نہ یہ عوامی اسمبلی ہے،
نہ ان پہ کانفیڈنس ہے جی اور یہ میں نہیں کہ تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا بشمول پیپل پارٹی جی بشمول مسلم لیگ نون اور تمام سیاسی پارٹی جب حکومت بن رہی تھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ انتخابات پر ہمارا نو کانفیڈنس ہے. اور ابھی جو یہ جب اسی طرح آئین میں ترمیمات آتی ہے یا جس طرح مروت صاحب نے کہا کہ کل سے مرد عورتوں کے کپڑے پہنیں گے اور عورتیں مرد کے کپڑے پہنیں گے, اس طرح کے فیصلے پھر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اور جب سڑکیں گرم ہو جائے گی تو دیکھو اس کا 4-5 نقصانات ہیں. ہماری معیشت مزید تباہی کا تل ہو جائے گی, عدم استحکام ہو جائے گا, اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, بے روزگاری بڑھ جائے گی. تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہے ہمارے لیے قابل احترام سے بھی زیادہ کوئی لفظ ہے وہ ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ ان پر جوڈیشل کمیشن بنا کے اکثریت دلوائی کے یہ فیصلے کریں گے تو جج صاحبان کو بھی میرے خیال میں یہ فیصلہ دینا چاہیے کہ ہم جج صاحبان ہی فیصلہ کریں گے, جوڈیشل کمیشن ہم نے ختم کر دیا, اس کو اختیار ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر عوامی انقلابات آتے ہیں اور عوامی انقلابات میں پھر سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ریاست عوام اور اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اس طرف سوچے, یہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں, یہ اپنے گریبان میں دیکھیں. دیکھو میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی آئین کے لیے دی تھی, لیکن انہوں نے آئین کو تباہ و برباد کر دیا. اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ الیکشن میں قوم کے سامنے گلیوں میں نہیں پھر سکیں گے, نہ مسلم لیگ پھر سکے گی. کب تک شیلٹر ہوگا ان کے اوپر قوم کا؟ جب دیکھو جب ایک چیز ہو گئی اور 500 نشانات میں ایک جماعت نے الیکشن جیت لیا تو یہ قومی اور جذبہ تھا نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کے بجائے اپنے ذات کی قربانی دینی چاہیے اور ملک